اس میں ہمت دکھانی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے لوگ یہاں سے بھاگ بھی رہے ہیں باہر، لیکن کہ 1555 میں یہاں پہ ایک بہت بڑا ارتھ آیا تھا کہ ایک بہت بڑا یا میگا ارتھ جس کو ہم بولتے ہیں اس کا خطرہ ہے۔ آداب ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے دا کشمیریت میں مسکان بیگ۔ نیشنل سینٹر فار سسمولوجی NCS نے بتایا کہ جمعرات اور سنیچروار کے درمیانی شب جموں کشمیر کے ڈوڈا کے علاقے میں 3.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے ساتھ ہی پچھلے 5 دنوں سے جموں کشمیر میں کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک ارتھ کوئکس آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈوڈا کشتواڑ کے علاقوں میں 3.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے، تو اسی وشے میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد، جو SP کالج میں جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کی حیثیت سے تعینات ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے، ہم مزید انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سر، آپ کا ویلکم ہے دا کشمیریت میں۔ تھینک یو۔ تو سر، جیسا کہ میرا کوشچن آپ سے پہلا رہے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں سے کنٹینیوسلی 5 دن سے کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک ارتھ کوئکس ہو رہے ہیں کشمیر میں، کشتواڑ ڈوڈا کے علاقے میں۔ تو آپ کا کیا اس میں آپ کی نالج کے حساب سے کیوں کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک ارتھ کوئکس آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بارے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے ٹرمرس ویکینڈ سے یہ جو آ رہے ہیں ارتھ کوئک ٹرمرس، اور ان کو ہم فور شاک بولتے ہیں۔ جب کوئی بڑا ارتھ کوئک، کوئی میجر ارتھ کوئک کسی ریجن میں آئے گا تو اس سے پہلے یہ ایک نشانی ہوتی ہے، لیکن فارچونیٹلی یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے آ رہے ہیں کسی بھی جگہ، جیسے ہمارا کشمیر ویلی یا نارتھ ویسٹ ہمالین جو ریجن ہے، یہ سیسمکلی ویری ایکٹیو ہے سو فار ایز اوور ارتھ کوئکس آر کنسرنڈ۔ لیکن یہ ایک جو سٹرس بیلٹ اپ ہو رہا ہے کسی جگہ میں، یہ ریلیز کرنے میں، وہ سٹرس جو ریلیز ہو رہا ہے ان کی وجہ سے اس میں ایک کافی سارا مدد بھی کرے گا، تو اس میں بھی یہ ایک رول پلے کر سکتا ہے کہ ارتھ کوئک کوئی بڑا نہ آئے۔ لیکن جو ہماری ہسٹری ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ آف ارتھ کوئک، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1555 میں یہاں پہ ایک بہت بڑا ارتھ کوئک آیا تھا، جو ہم نے مینسکرپٹس، جو کشمیر یونیورسٹی میں بہت سارے مینسکرپٹس ہم نے دیکھے ہیں، یا پچھلا جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے، اس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ سب سے بڑا ارتھ کوئک آیا ہے کشمیر ویلی میں، وچ ہیز ہٹڈ نارتھ اور ساؤتھ ایسٹ پارٹ آف اوور کشمیر ویلی۔ لیکن اس کا میگنیچیوڈ گریٹر دین 7 تھا، اور اس کے بعد ہم سیکوینشلی اگر ہم چلیں گے تو ہمارے سوپور ایریا میں، جس کو ہم بارہمولہ ارتھ کوئک بھی کہتے ہیں، وہ 1885 میں آیا تھا، اور اس کی شدت تھی ریکٹر اسکیل پہ 6.2 میگنیچیوڈ اور 6.3 میگنیچیوڈ، اور اس میں گریٹر دین 3000 پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفز۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ریکارڈ ملتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ارتھ کوئکس تو کنٹینیوسلی آتے ہیں، لیکن یہ میجر جو ارتھ کوئکس ہمارے اس ایریا میں آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں 1967 میں اسلام آباد، یا جس کو ہم اننت ناگ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک ارتھ کوئک آیا تھا۔ اس کی ریکٹر سکیل پہ بھی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ڈیٹا جو 2005 ارتھ کوئک، مظفر آباد ارتھ کوئک آیا ہے یہاں پہ، اور وہ نارتھ ویسٹ آف کشمیر ویلی آیا تھا، اور اس نے مظفر آباد کو ہٹ کیا، اور اس نے ساؤتھ ایسٹ اور کشمیر ویلی کا ساؤتھ جو نارتھ ویسٹ پارٹ ہے اس کو بھی ہٹ کیا تھا۔ لیکن وہ سائنٹسٹس کا ماننا ہے، جہاں تک میری علمیت کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر سیسمک گیپ ہے وہ بالکل ویکنٹ ہے، تب سے یہ بالکل ویکنٹ ہے۔ اس کا ایک سائیڈ مانتے ہیں ہم، یہ جو دھرم شالہ ارتھ کوئک 1905 میں آیا تھا، اور مڈل مس تب یہیں پہ تھے، وہاں پہ مطلب ہماچل پردیش میں کام کر رہے تھے، تب وہ ارتھ کوئک آیا تھا۔ اور مظفر آباد ارتھ کوئک جو 2005 میں آیا تھا، جس کی ریکٹر اسکیل پہ شدت تھی 7 I don't remember exactly 7.8 میگنیچیوڈ ارتھ کوئک، لیکن اس میں کافی زیادہ لائیوز لاس ہوئی تھی۔ لیکن جو کشمیر سیسمک گیپ ہے وہ بالکل ویکنٹ ہے، اور سو فار ایز اوور ہسٹوریکل ڈیٹا پلس جو سو مینی جیومارفک فیچرز جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یا میگا ارتھ کوئک جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا خطرہ ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جموں کشمیر 4 سسمک لیول پہ آتا ہے، تو یہاں پہ زیادہ پاسبلٹیز رہتی ہے ارتھ میں، تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کہ کیا یہاں پر ہے کہ پاسبلٹیز کہ میجر ارتھ کوئک آ سکتا ہے؟ میجر ارتھ کوئکس جہاں پہ ہماری اسٹڈی کا جو ہم نے پریویس اسٹڈی بھی کی ہے، اس کا ایک میجر پورشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ارتھ کوئک کا خطرہ بدستور ہے، تو ہمیں کوشش رہنا چاہیے۔ لیکن
اتنا بھی زیادہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں لوکل لیول پہ تیار رہنا چاہیے. ہر کسی ٹائم پہ ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ارتھ کوئک آ سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ ایٹ لیسٹ اپنا مطلب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس بارے میں، کیونکہ ارتھ کوئک کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہم نہیں بتا سکتے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا ایگزیکٹلی دیٹ ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو اور دیر میں بی سم 100 years or 10 years or 15 years after we will have a mega earthquake. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹلی ٹائم، صرف ہم بیسڈ آن اسٹڈی کہہ سکتے ہیں کہ دس ریجن از ویری مچ سیسمکلی ایکٹیو. ٹھیک سر. تو سر میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ رہے گا، لوگ بہت زیادہ پینک ہو رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے، جو کہ ارتھ کوئکس آپ دیکھ سکتے ہو رہے ہیں بیک ٹو بیک. تو آپ کی کیا میسیج رہے گی لوگوں تک اس کے رائٹ، ان کو کیا پریکاشنس لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ پینک نہ ہو، وہ اچھے سے رہیں. لیکن یہ جو مینلی جو سینسیٹیو جو ہوتے ہیں نا، کسی جگہ الائنڈ کوئی بھی ہو، چاہے فوٹوگراف ہو یا کسی جگہ ہو، وہاں پہ کوشش کریں نہ رہیں، یا بچوں کو احتیاط کے ساتھ رکھے. اسپیسیفکلی یہ جو ہمارا کشمیر ویلی کا جو بیسن ہے، اٹ از باؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینز آن آل سائڈس، ہے نا. لیکن جو اس کا مین پورشن ہے، مثال کے طور پر سینٹر جو اس کا ہے پارٹ، دیٹ از باؤنڈیڈ بائی اور دیٹ اٹ از بیسمنٹ از کمپوزڈ آف انکنسالیڈیٹڈ اور وی کین سے ویکلی کنسالیڈیٹڈ کریوا فارمیشنز. ٹھیک ہے، یہ ایک خطرہ ہے اس میں. سیسمک جو یہ لیکویفیکشن پوٹینشیل ہم اس کو بولتے ہیں، اس میں خطرہ ہے، لیکن پینک لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی سمے لوگوں کو ڈٹرمنیشن دکھانی چاہیے اور اس میں ہمت دکھانی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے لوگ یہاں سے بھاگ بھی رہے ہیں باہر، لیکن یہ تو اٹ از ناٹ مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں، یہ یہاں سے جائے تو. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ.